ایک مجلس میں کیا تھا، یہاں کر دوں تاکہ آپ کی فکر تھوڑی بیدار ہو جائے۔ اکثر لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو بالاخص جو شیعیان اہل بیت ہیں وہ مردوں کو دفنانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ تلقین پڑھتے ہیں، اور تلقین میں کیا سکھاتے ہیں کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ، تجھ سے پوچھا جائے گا من ربک، من امامک، من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیری کتاب کون سی ہے، تیرا امام کون ہے، اور ہم پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ میں نے وہی کہا نا، جس طرح بچہ موبائل استعمال کر لیتا ہے لیکن اسے پتا نہیں کہ یہ سگنل جا کیسے رہے ہیں، آواز پہنچ کیسے رہی ہے، ہم بھی اسی طرح اتنے مردوں کو دفنانے کے بعد اور اس کے بدن کو ہلا ہلا کے اسمع وافہم، سن اور سمجھ۔ پہلی بات تو سائنٹیفکلی یہ دیکھا جائے اس مردے کو کیوں ہلا رہے ہو جناب؟ لفظ ہی مردہ ہے جو کمپلیٹلی مر چکا ہے۔ تو اگر کوئی ڈاکٹر اوپر کھڑا ہو تو کہے گا یہ شیعہ کیسے کام کر رہے ہیں، جب زندہ تھا تو تب ہلایا نہیں، آج مر گیا ہے تو اسے ہلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسمع وافہم، سن اور سمجھ، تجھ سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا امام کون ہے۔ پہلے بات تو باڈی کچھ فیل ہی نہیں کر رہی، روح نکل چکی ہے۔ اگر سننا اور سمجھانا بھی ہے تو روح سے کلام کیا جائے نا، جسم سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، جو پوری زندگی بارہ کا اقرار کرتا رہا، جو پوری زندگی اذانوں میں اللہ اکبر بولتا رہا، جو رمضان کے مہینوں میں قرآن پڑھتا رہا، کیا یہ بھول جائے گا کہ اسے بولا جا رہا ہے کہ بتانا تیرا امام کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد بولتا رہا، اسے کیا بھول جائے گا کہ اسے بولا جا رہا ہے کہ بتانا تیرا امام علی ہے، تیرا رب اللہ ہے، تیری کتاب قرآن ہے؟ تیسرا سوال، کیونکہ یہ مکتب عقل ہے، یہ مکتب لوجک ہے، دنیا کی کوئی ایک یونیورسٹی، کوئی ایک اسکول مجھے دکھا لیجئے جو ایگزام لینے سے پہلے پرچہ آؤٹ کر دے، کوئی ایک یونیورسٹی بتائیے کہ بولے کہ بھائی امتحان میں آ رہے ہو، یہ سوالات کیے جائیں گے، یہ پوچھا جائے گا۔ اب ہم بھی اتنے بھولے، ہم نے کہا سوال ہی چار ہوں گے نا، کہ اللہ کو رب کون ہے بولوں گا اللہ، امام کون ہے فر 12 کے نام بتا دوں گا، پنجتن 5 ہیں، معصوم 14 ہیں، امام 12 ہیں بتا دوں گا، یہ تو ہم نے بچپن سے یاد کیا ہوا ہے۔ پوچھا جائے گا کتاب کون سی، کہوں گا قرآن ہے، بس بتا دیا، مسئلہ حل ہو گیا، اور کہوں گا کہ ملائکوں مجھے جتنا جلدی ہو سکے جنت کی طرف روانہ کر دو۔ مطلب خدا امتحان بھی لے رہا ہے اور پرچہ بھی آؤٹ کر رہا ہے۔ وہ خدا جو چیٹنگ سے منع کرتا ہے خود ہی چیٹنگ کرائے۔ تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ واقعاً کیا مطلب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا امام کون ہے۔ ایک ایران کے مشہد کے رہنے والے جوان بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا اور پوچھا کہ بابا یہ بتائیے کہ آپ سے قبر میں سوال ہوئے؟ ہاں بیٹا سوال ہوئے۔ کہ وہ یہی سوال ہوئے جو ہم نے بتائے تھے؟ کہ یہی سوال ہوئے۔ کہ جواب آپ نے وہی دیے؟ کہ جواب بھی وہی دیے۔ کہ پھر ہوا کیا؟ کہ ہر جواب کے بعد ایک پھینٹی پڑی۔ جب پوچھا کہ پتا تمہاری کتاب کون سی ہے؟ میں نے کہا قرآن۔ کہ جواب کا دینا تھا اور ملائکوں کا مجھے مارنا تھا۔ پھر میں نے بولا قرآن، پھر مارا۔ کہ بیٹا اگر 3 بار جواب دینے پہ مار پڑے تو بندے کو بھی شک ہو جاتا ہے جواب صحیح دے رہا ہوں یا غلط دے رہا ہوں۔ پھر دوسرا سوال کیا، چل کتاب کا نہیں پوچھتے، یہ بتا تیرا امام کون ہے؟ میں نے کہا علی ابن ابی طالب۔ کا پھر مارا مجھے۔ میں پریشان ہوا، جواب صحیح دے رہا ہوں، مار کیوں رہے ہیں؟ بالآخر میں نے منکر و نکیر سے پوچھا یہ بتاؤ جواب غلط دے رہا ہوں؟ کہ نہیں صحیح دے رہے ہو۔ کتاب قرآن ہے، امام علی ہے، رب اللہ ہے، نبی محمد ہے، کہ سارے جواب صحیح ہے، کہ پھر مار کیوں رہے ہو؟ کہ جو کہہ رہے ہو اس پہ تو نے عمل نہیں کیا۔ اگر تیری کتاب قرآن تھی تو نے قرآن کی کتاب پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو یہ بولے میری کتاب قرآن ہے اور قرآن میں کہ اقیموا الصلاۃ، اور کہے کہ کتاب قرآن ہے پر قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ نماز واجب ہے اور زندگی گزر گئی، جناب نے نماز پڑھی ہی نہیں۔
کہ میری کتاب قرآن ہے اور خدا کہے کہ اے مومن اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی عبادت نہ کرنا، فحشاء میں نہ پڑنا، کسی کا مال نہ کھانا، جھوٹ نہ بولنا، تہمتیں نہ لگانا، اور بولے میری کتاب قرآن ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس پر تم نے عمل کیا ہی نہیں ہے، کہ کہہ تو رہا ہے کہ تیرا امام علی ہے پر تم نے علی کی ولایت میں زندگی گزاری ہی نہیں ہے، تو علی امام کیسے بنا؟ زندگی گزاروں شیطان کی ولایت میں اور زبان سے کہوں کہ علی میرا امام ہے، جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں ہوتا ہے، حلف اٹھاتے ہیں کہ وطن سے وفا کریں گے لیکن وفا امریکہ سے کرتے ہیں، کہ اس وفا کا کیا فائدہ کہ ہر بندہ قسم لے کہ ہاں پاکستان سے غداری نہیں کروں گا، وطن کے مفاد میں کام کروں گا، یعنی حلف وطن کے لیے، پر دل میں جس کے لیے حلف لے رہا ہے امریکہ کے لیے لے، یہاں کہے کہ امام علی ہے لیکن ہر بات پہ علی کی نہ مانے، شیطان کی مانے، تو مولا بھی تو بولیں گے تو پہلے کلیئر تو ہو جا تیرا امام کون ہے، پہلے لفظ امام کو سمجھیے۔ آج تک لوگوں نے ولایت کے کانسیپٹ کو سمجھا ہے صرف لفظوں کا اقرار، اور اس عمل سے سخت نفرت کی امام حسین ابن علی نے۔ فرمایا کہ دین لوگوں کی زبان کی چٹخاری کا نام ہے، جس طرح آدمی چنگم لیتا ہے نا، چبا چبا کے جب مزہ پورا ہو جاتا ہے تو چنگم کو پھینک دیتا ہے، کہ دین زبانوں کی چٹخاری ہے، زبان سے بڑے مزے لیتے ہیں۔ حسین ابن علی ہم آپ کو مانتے ہیں، حسین ابن علی جان آپ پر قربان ہے، حسین ابن علی آئیے اپنے بچے آپ پہ قربان کر دیں گے، آپ کتنی زیارتیں پڑھتے ہو، بے ابھی تم امی، مولا میرے باپ آپ پہ قربان، مولا میری اولاد آپ پہ قربان، اور جب قربانی کی بات باری آتی ہے بندہ پائی قربان نہیں کر پاتا، لیکن وعدے کتنے ہیں، دعوے کتنے ہیں، کا دعوے دار ہو یا عامل ہو ان دعووں پر، عامل نہیں ہو تو دعوے نہ کیا کرو۔ اتنا جگر ہے کہ بچے قربان کر سکے، اتنا جگر ہے کہ ماں باپ قربان کر سکے۔ خدا نے کیوں عزت دی ایرانی قوم کو؟ ڈاکٹر اسرار اہل سنت کا عالم ہے، کہتا جب میں نے دیکھا کہ شاہ کی ٹینکوں کے سامنے مائیں شیرخوار بچوں کو سینے سے لگا کے ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہیں، کہتا اس وقت میں سمجھ گیا اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ ان ماؤں نے رباب سے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے۔ یہ اصل میں کربلا ایمائیں ہیں، جن کو پتا ہے کہ دین پر، ایمان پر، اسلام پر کس حد تک جانا ہے، یہ زبان سے جو کہتی ہیں عمل کر کے بتاتی ہیں۔ 15 سال کے جوانوں نے بخاطر اسلام اپنی جانوں کا یہ کربلا کا درس کیا ہے کہ جو کہہ رہے ہو اسے مان رہے ہو کہ نہیں۔ امام کا مطلب کیا؟ شرائط نماز جماعت کی شرائط کیا ہیں؟ نماز جماعت کب صحیح ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے پیش امام، وہ امام ہے، پیچھے والے کو بولتے ہیں مأموم، جو امام کی جماعت میں پیچھے کھڑا ہے اسے مأموم بولتے ہیں۔ شرائط جماعت میں یہ ہے کہ جب تک امام جماعت سجدے میں نہ جائے آپ نہیں جا سکتے، جب تک وہ رکوع میں نہ جائے آپ نہیں جا سکتے ہو۔ وہ کہے گا اللہ اکبر تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، وہ کہے گا اللہ اکبر میں سجدے میں جاؤں گا۔ اگر میں نے اس سے مقدم ہوا، یعنی مطلب میں نے اس سے پہلے وہ کام کرنا شروع کر دیا تو میں جماعت سے نکل جاؤں گا، نماز فرادہ ہو جائے گی۔ تو ایک عام امام جماعت سے پہلے اگر حرکت کروں تو میری جماعت خراب ہو جاتی ہے، اور زندگی میں علی کی ولایت سے نکلوں گا تو علی کی ولایت سے میں باقی نہیں رہ سکتا، اس ولایت سے خارج ہو جاؤں گا۔ زندگی اہل بیت کی ولایت میں گزرے تو فرمایا وہاں جو سوال کیا جائے گا کہ جناب بتا من کتابک، تیری کتاب کون سی ہے؟ تو جب بولو نا کہ میری کتاب قرآن ہے تو اس یقین سے بولو کہ تو نے قرآن پہ عمل کیا ہوا ہے۔ جب پوچھا جائے کہ بتا تیرا امام کون ہے تو جواب اس یقین سے دیا جائے کہ واقعا میں نے زندگی امیر المومنین کی امامت میں گزاری تھی، میں نے زندگی امام زمانہ کی امامت میں گزاری ہے۔ جب پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے، جب کہو نا اللہ ربی، تو اس اللہ کی محبت، اس اللہ کا عرفان تیرے وجود میں ہونا چاہیے۔ تو اس وقت ملائک بھی تبھی فرمایا کہ یہ سوال و جواب، یہ جو مردے کو ہلایا جاتا ہے یہ مردے کے لیے نہیں ہے، جو قبر کے اوپر زندہ کھڑے ہیں لیکن ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، یہ ان کو جگانے کے لیے ہے کہ دیکھ آج جاگ جا،
आज इसे जगाने की भी कोशिश कर रहे हैं पर जाग नहीं रहा, आज इसे हिला भी रहे हैं पर आंखें नहीं खोल रहा। तेरी तो आंखें खुली हैं, तेरे वजूद में तो हरकत है, कम से कम तभी फरमाया बेदार होना चाहते हो तो कब्रिस्तान जाया करो। अमीर के बहुत प्यारे जुमले हैं, फरमाया सेहत की कदर करनी है तो हॉस्पिटल जाया करो, नेमत होगी इस बदन की। फरमाया जो अल्लाह ने दिया है पैसा माल उसकी कदर करना चाहते हो तो गरीबों की झोपड़ियों में जाया करो, कदर होगी कि खुदा ने जो घर दिया है। फरमाया जिंदगी की कदर करना चाहते हो तो हफ्ते में एक बार कब्रों में सोए हुए मुर्दों को देखा करो, कितने आला तरीन थे, बड़े बड़े मकामात पर थे, लेकिन आज मिट्टी के अंदर सो रहे हैं। यही इंसान की इंतहा है। तो फरमाया कभी ऊपर न देखा करो, हमेशा नीचे देखा करो। जब नीचे की तरफ देखोगे तो तुम्हारे अंदर शुक्र खुदाबंदी पैदा होगा, लेकिन जब ऊपर देखोगे तो सिर्फ वजूद में हसरत पैदा होगी, और हसरत ना उम्मीदी पैदा करती है। हसरत इंसान के वजूद को खुश रहने नहीं देती। तो फरमाया अगर खुश रहना है तो अली जैसी जिंदगी गुजारा करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।